بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی برکت سے گٹلیاں سونے کی دینار بن گئی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کے فضائل بیان فرمائے تو اچانک 5 درویش حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ ہم 5 درویش مسافر ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے، مہربانی فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور درویشوں کو دے دیں۔ وہ حیران رہ گئے، یعنی درویش حیران رہ گئے کہ ہم ان سے خرچے کے لیے پیسے طلب کر رہے ہیں تاکہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں اور سفر کی آسانی ہو سکے، اور یہ حضرت ہمیں کھجور کی گٹلیاں دے رہے ہیں کہ ہم ان گٹلیوں کا کیا کریں گے۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو سونے کے دینار تھے، یعنی وہ گٹلیاں سونے کے دینار بن چکے تھے۔ آخر شیخ بدر الدین اسحاق سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور وہ گٹلیاں درود پاک کی برکت سے دینار بن گئی تھیں۔ راحت القلوب۔ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر درود پاک کے بڑے انوار و اکرام نازل فرماتا ہے، بڑے فضائل عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سے آپ کے اعمال پاک و صاف ہوتے ہیں، دل پاک و صاف ہوتا ہے، تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں آتی ہیں وہ بھی بڑی ہی خاص ہوتی ہیں۔ تو گٹلیاں سونے کے دینار بن سکتی ہیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ تو سوچیں کیا قبر میں، حشر میں، میزان میں پل صراط پر درود پاک کی برکت سے ایک مومن کی حفاظت اور کفالت نہ ہوگی؟ درود پاک کی برکت سے پل صراط پر حفاظت۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ پل صراط کے اوپر گھسٹ کر چلتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، کبھی کسی چیز پر اٹک جاتا ہے۔ اتنے میں مجھ پر درود پڑھنا اس شخص کو پہنچا اور اس نے اس شخص کو کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ پل صراط سے گزر گیا۔ یعنی کہ وہ شخص دنیا میں درود پاک پڑھتا تھا اور جب پل صراط سے گزر رہا تھا تو اس سے گزرا نہ جا رہا تھا، وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ اتنے میں اس کا پڑھا ہوا درود پاک نور کی شکل میں اس شخص کے پاس آتا ہے اور پھر وہ درود پاک کی برکت سے کھڑا ہو کر پل صراط پار کر لیتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت تھی کہ اللہ عز و جل نے اس شخص کو پل صراط پار کرنے میں آسانی عطا فرمائی۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رات دن میں سے اگر ایک گھڑی بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو فقراء سے شمار نہ کروں۔ دیدار کی یہ نعمت ہمیں درود شریف کی کثرت سے ملی ہے، یعنی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ ہم درود پاک اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہمیں دن اور رات ہوتا ہے، اور اگر کبھی میں اس دیدار سے محروم ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو فقراء شمار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے، سعادت الدارین، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے اور ایسی رحمت نازل فرمائے، اتنی کثرت درود پاک کی عطا فرمائے، اتنی برکت درود پاک کی عطا فرمائے کہ ہم درود پاک پڑھتے جائیں اور درود پاک پھیلاتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں، اور جب بروز محشر ہمارا نامہ اعمال کھلے تو اس میں درود پاک کے نور جگمگا رہے ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں جو اعمال کثرت سے ملے وہ درود پاک ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک کے فضائل پڑھ کر دل جھوم اٹھتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی فضیلت برکتیں عنایت عطا فرمائے، بس ہمیں وہ خالص نیت عطا فرما دے جس کے توسط سے ہمیں یہ اعمال کی برکت عطا ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔